Assalamu alaikum dear students. This is for class 8 subject Pakistani studies. Topic revision of chapter number 1 from book page number 11. It is session number 3. Today we will revise topic number 6 of chapter number 1, ideology and national character. Till now we have learned that what is ideology. Ideology reflects the ideas of the people and determines their way of living, thinking and social interaction. Now what is character? Character is the sum of habits, attitudes and the way of living of an individual. It is influenced by the ideology of an individual. हमें मालूम है कि किसी भी फ़र्द की जो आदत होती हैं और जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको हम कहते हैं उस शख्स का किरदार, और उस शख्स का नज़रिया उसके किरदार पर असरानंदाज होता है। नज़रिए की रोशनी में कौमी किरदार, हमारा जो आज का टॉपिक है आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी नज़रिए की रोशनी में हमारा कौमी किरदार कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए ये मंदरजा झेल यहाँ पे फॉलोइंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कौम के लोगों में, अफराद में होनी चाहिए। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर 1 इज़ फर्म बिलीफ इन द आइडियोलॉजी, यानी किसी भी नज़रिए पर पुख्ता यकीन रखना। नाउ character is made up of habits, attitudes and the way of living of an individual. We know that. Now a firm belief in the national ideology contributes positively towards the development Muslim character into national spirit, and his or her actions shall not be directed towards national interest. Our ideology stems from Islam, therefore we should build our character in the light of Islamic values. जब तक कोई भी शख्स अपने कौमी नज़रिए पर पूरा फर्म बिलीफ नहीं रखेगा, तब तक उसका कैरेक्टर कौमी जज्बे से खाली रहता है और उसके जो डीड्स हैं, यानी उसके आमाल हैं, जो उसके अफ़ाल हैं, वो कौमी किरदार मफाद के मुताबिक नहीं होंगे। उस वक्त तक वो आइडियोलॉजी, उसका किरदार जो है वो कौमी जज्बे से खाली रहता है। इसीलिए इस्लामी हमें अपनी इस्लामी जो अख्तार हैं उनकी रोशनी में अपना किरदार बनाना चाहिए। और नज़रिया पाकिस्तान में हम जो लोग थे उनका ये फर्म बिलीफ था कि उन्होंने जो एक नज़रियाती मुमलिकत पाकिस्तान के लिए अपनी जान और माल कुर्बान किए, तो वो वहाँ पर हमारा किरदार जो है वो एक ऐसे मुसलमान का होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक बसर करता है। नंबर 2 कमिटमेंट। इसका मतलब है कि हम वक्फ कर दें अपने आप को, जो भी हमारा आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स हमारा या हमारे कंट्री के लिए हमारा ईमान होगा, हम उस पर कमिटमेंट अपनी कंप्लीट रखें। कमिटमेंट मीन्स डिवोशन विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मकसद के हुसूल के लिए गहरे जज्बे और एहसास से फ़र्ज़ शनासी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ़र्ज़, अपने आप अपना फ़र्ज़ समझना, इसके साथ हम अपने आप को अपनी आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स कमिटमेंट को पूरा करें, अपने आप को महसूस कर दें। अ पर्सन हु एक्ट्स इन कन्फर्मिटी विद द नेशनल आइडियोलॉजी फुली डिवोट्स हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ द नेशन। जो भी शख्स दो कौमी नज़रिए से मुकम्मल हम आहंग होकर काम करता है, वही सही मायनों में कौमी मफाद के लिए अपने आप को वक्फ करता है। और बहैसियत पाकिस्तानी हमारा किरदार उन अखलाक और नेकियों को रिफ़्लेक्ट करना चाहिए जो कि इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे मिलते हों। नंबर 3 ऑनेस्टी।
ایمانداری، دیانتداری، ہم اس سے یہ مطلب لیتے ہیں. Now, honesty is a virtue recognized in all societies. یہ ایک ایسی صفت ہے جسے تمام معاشروں میں مانا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، وہ سب آنیسٹی پہ فرم بلیف رکھتے ہیں. An individual should lead a just life and reflect honesty in words and deeds. یعنی لوگوں کو نیک زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے ورڈز اینڈ ڈیڈز، اس کا مطلب ہوتا ہے قول اور فعل، اس سے ہمیں ایمانداری اور راست بازی کو، یعنی سیدھے رستے کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. Honesty should be visible in all fields of life. Islam has emphasized upon honesty in very strong words. اور ظاہر ہے یہ ہماری تجارت ہو یا زندگی کا کوئی بھی دوسرا میدان، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے یہ ایمانداری نظر آنی چاہیے. اسلام نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری پر زور دیا ہے، اور قیام پاکستان کے بعد شروع کے جو سال تھے اس میں لوگ جو عوام تھے انہوں نے بہت ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مدد ملی تھی. نمبر 4، پیٹریوٹزم. اس کا مطلب ہوتا ہے حب الوطنی، اپنے ملک کی محبت رکھنا. پیٹریوٹزم از این ایٹرنل ورچو اور اٹ از این ایکسپریشن آف دا لو اینڈ سیکریفائس فار ونس کنٹری. اب یہ جو حب الوطنی ہے، کسی بھی شخص کی اپنے وطن سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ اور خلوص کے ساتھ کام کرنا، یہ حب الوطنی کہلایا جاتا ہے. Individuals reflect their best national character at the time of test and or when their freedom is endangered. جب بھی آزمائش ہو یا آزادی کو خطرہ ہو تو ہمیں اپنے قومی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس کا بھارت کے خلاف جب اس کی ایگزامپل ہے کہ 1965 میں جب بھارت کے خلاف پاکستانیوں نے پیٹریوٹزم کا ایک بڑا زبردست مظاہرہ کیا تھا، اور جو کہ ہمارے نیشنل کیریکٹر کو شو کر رہا تھا. نمبر 5، ہارڈ ورک، یعنی محنت اور مشقت، سخت محنت کرنا. نیشنل پروگریس وین دیئر انڈیویجولز ورک ہارڈ. قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب وہاں کے لوگ سخت محنت کرتے ہیں. اور دس ریکوائرز سینس آف ڈیوٹی، کمٹمنٹ ٹو ورک اینڈ آنیسٹ پرفارمنس. اور ترقی یافتہ قوم اور اس کے لیے احساس فرض شناسی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اپنا فرض پہچانتے ہیں تو ہم ایمانداری کے ساتھ سخت محنت کریں گے. تو اگر ہم میں یہ سینس آف ڈیوٹی نہیں ہوگا، فرض شناسی نہیں ہوگی، تو ہم کوئی بھی کام صحیح سے جذبے سے نہیں کر سکتے. اور جو ڈیولپڈ اور ایڈوانسڈ نیشنز ہیں وہ کیسے پراسپیرس ہوئیں، اتنا خوشحال ہوئیں، کیونکہ انہوں نے ان قوموں میں احساس فرض شناسی اور ذمہ داری کا جذبہ ہے، اور اسی لیے ان سب نے ترقی کی اور خوشحالی ہے وہاں پہ، اور وہ سب آگے نشو نما کر رہے ہیں اپنی، ان کا قومیں جو ہیں وہ آگے گروتھ ہو رہی ہے ان میں. نمبر 6، نیشنل انٹرسٹ، یعنی قومی مفاد. اب ہوتا ہے ایک ذاتی مفاد کیا ہوتا ہے اور ایک قومی مفاد کیا ہے. ہمارا ذاتی مفاد یہ ہے کہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کو نہ دیکھیں. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دا پرسنل کیریکٹر آف این انڈیویجول مسٹ ریفلیکٹ دا سپرمیسی آف نیشنل انٹرسٹ ود نو کمپرومائز آن اٹ. تو کسی بھی شخص کا ذاتی کردار، پرسنل کیریکٹر، اس کو لازمی وہ کیسا ہو کہ وہ قومی مفاد کو برتر جانے اور اسی کو فوقیت دے. یعنی اس اپنے ذاتی مفاد کو، ذاتی فائدے کو وہ پیچھے چھوڑ دے اور صرف جو اسی قوم کا فائدہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو.
اور اس پر کوئی وہ سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہ کرے. It is here that the virtues like honesty, dedication and commitment find their articulation. اور اسی جذبے سے یعنی ایمانداری سے، دیانتداری سے اور کمٹمنٹ کی خوبیوں کی وجہ سے ہی قومیں پھلتی اور پھولتی ہیں. Only those nations survive whose individuals do not compromise on their national character. وہی قومیں ترقی کر رہی ہیں جن کے افراد اپنے قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. تو یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں، پراپرٹیز ہیں جو کہ ایک ان عوام میں ہونی چاہیے. انہی کو اپنا کر، اسی کے کیریکٹر کو رکھ کر ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. ہمارا قومی مفاد کو، نیشنل انٹرسٹ کو ہم آگے رکھیں. اسی طریقے سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو آئیڈیالوجی کویسچن نمبر 4 ہے یہاں پہ ہمارا آج کا ہوم ورک ہے کہ واٹ از دا رول آف آئیڈیالوجی ان بلڈنگ نیشنل کیریکٹر. ایک نظریے کا قومی کردار بنانے میں کیا رول ہوتا ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے. دس از یور ہوم ورک. ڈو دس کویسچن نیٹلی ان یور کاپی. Write down all these properties with proper headings in your copy. Okay students, thank you. Allah Hafiz.